حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بے قراری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ الہام کر کے ان کا دل مضبوط رکھا کہ وہ ہمارے اس وعدے پر یقین رکھے کہ تیرے اس فرزند کو تجھے واپس لوٹائیں گے۔ قرآن عظیم الشان میں ہے، اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ کے پاس واپسی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قدرت سے روک دیا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پئیں، چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئیں ان میں سے کسی کی چھاتی آپ علیہ السلام نے منہ میں نہ لی۔ اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی تھیں، اور صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کے متعلق نہ بتاؤں جو اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوں۔ فرعونیوں نے یہ بات منظور کر تو آپ اپنی والدہ کو بلانے چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے، اور فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ تشریف لائیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کا قرار آ گیا اور آپ نے ان کا دودھ نوش فرما لیا۔ فرعون نے کہا تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ نہ لگایا؟ انہوں نے کہا میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے جبکہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی، چنانچہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے آئیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ضرور نبی بنے گا۔ سورہ قصص میں ہے اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتا دوں جو تمہارے اس بچہ کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی پھر وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچہ کی دیکھ بھال کرے؟ تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے، اور اس میں فرعون انہیں ایک اشرفی روز دیتا رہا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد والدہ آپ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں، اور اس کے بعد آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ فرعون کے منہ پر تمانچہ۔ بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر آسیہ نے کہا اے بادشاہ، یہ ابھی بچہ ہے، اسے کیا سمجھ، اگر تو تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر لے۔ چنانچہ اس تجربہ کے لیے ایک تشت میں آگ کے انگارے اور ایک تشت میں سرخ یاقوت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہا مگر فرشتے نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ انگارہ پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ علیہ السلام کے منہ میں دے دیا، جس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ جوانی میں عطائے علم و حکمت۔ آپ علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال سے زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا، چنانچہ قرآن عظیم الشان میں ہے اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی ملا تھا جو استاد کے واسطے کے بغیر آپ کو عطا ہوا، جیسا آتیناہ فرمانے سے معلوم ہوا، اور یہ علم آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رہے یہاں علم سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو مدین سے مصر آتے ہوئے راستہ میں عطا ہوئی، نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع سے ہی صالح، نیک، متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک قبطی کی اتفاقی ہلاکت۔ جوانی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کر دیا اور فرعونیوں کے دین سے منع کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے تو ایسے وقت داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہوں۔ ایک دن آپ علیہ السلام شہر منف یا
الرحابین یا عین شمس میں داخل ہوئے اور یہاں آپ نے دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک کا تعلق بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم قبط سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا کہ وہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے کچن میں لے جائے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے قبطی کے خلاف مدد مانگی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی سے کہا تو اسرائیلی پر ظلم نہ کر اور اسے چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بدزبانی کرنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس ظلم سے روکنے کے لیے ایک گھونسا مارا اور وہ گھونسا کھاتے ہی مر گیا، حالانکہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ریت میں دفن کر دیا اور کہا یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ یہاں ہاذا سے مراد یہ ہے کہ اس قبطی کا اسرائیلی پر ظلم کرنا جو اس کی ہلاکت کے باعث ہوا، یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں ہاذا سے اس قتل کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ ہوا، یعنی قبطی کو قتل کرنے کا کام بظاہر شیطان کے وسوسے سے ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں عاجزی اور انکساری۔ پھر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالی نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام عاجزی اور انکساری کے طور پر ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مارنا دراصل ظلم دور کرنا اور مظلوم کی امداد کرنا تھا، اور یہ کسی دین میں بھی گناہ نہیں۔ پھر بھی اپنی تقصیر کی نسبت کرنا، استغفار چاہنا، یہ اللہ تعالی کے مقرب بندوں کا دستور ہے۔ مجرموں کی صحبت سے بچنے کی دعا۔ تقصیر کی بخشش کا مژدہ سن کر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اس کی قسم اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا، یعنی اے میرے رب عز و جل، جیسا کہ میری تقصیر کی بخشش فرما کر تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو اب مجھ پر یہ کرم بھی فرما کہ مجھے فرعون کی صحبت اور اس کے یہاں رہنے سے بھی بچا، کیونکہ اس کے ہمراہ رہنے والوں میں شمار کیا جانا بھی ایک طرح کا مددگار ہونا ہے، اور میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ دوسرے دن کی صورتحال۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے اور اس انتظار میں صبح کی کہ خدا جانے اس قبطی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے اور اس کی قوم کے لوگ کیا کریں۔ دوسری طرف لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے ہمارا ایک آدمی مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ فرعونی گشت کرتے رہے لیکن انہیں کوئی ثبوت نہ ملا۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ بنی اسرائیل کا وہی مرد جس نے پہلے دن ان سے مدد چاہی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا۔ تب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تو روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہے، اپنے مددگاروں کو بھی، تو کیوں ایسے موقعوں سے نہیں بچتا اور کیوں احتیاط نہیں کرتا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا